بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ سے ہم بحمد اللہ تعالی معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر اجمالاً یا تفصیلاً واقعہ معراج کا ذکر الی آخر الآیہ کے حوالے سے تھا، اس لیے آج سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اس کے لیے میں نے سورۃ النجم کی آیات کو منتخب کیا ہے۔ نفس واقعہ معراج سے متعلق عام طور پر جن شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے اور ذہنوں میں وقتاً فوقتاً جو الجھنیں جنم لیتی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ معراج کا سفر حضور نے جسمانی حالت میں اور عالم بیداری میں طے کیا یا روحانی اور منامی کیفیت میں۔ جن لوگوں کو معراج جسمانی پر شبہ وارد ہوا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن حکیم اور احادیث نبوی کے بیانات پر اعتماد کرنے کی بجائے اس واقعہ معراج کی صحت کو اور اس کے امکان کو اپنی عقل نظری کے معیار پر پورا اترنے اور پرکھنے کی کوشش کی، اور اس کی بعض تفصیلات جو کہ عقل مادی کے وضع کردہ معیارات پر پوری نہ اترتی تھی، اس لیے انہوں نے اس واقعے کی توجیہ کرتے ہوئے اس کو بجائے معراج جسمانی کے معراج روحانی اور معراج منامی سے تعبیر کیا، اور وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر گئے کہ واقعہ معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ نبی کے ہاتھ سے حقانیت اسلام کی تصدیق کے لیے صادر ہونے والے اس خرق عادت واقعے کو کہتے ہیں کہ جس کو اگر عقل سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ عاجز آ جائے۔ معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ عقل اسے سمجھ نہیں سکتی، وہ واقعہ جو عقل کو عاجز کر دے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس واقعہ معراج کا معجزہ ہونا اس بات پہ دلالت کرتا تھا کہ یہ عقل نظری کے مادی پیمانوں پر اسے نہیں پرکھا جا سکتا۔ دوسرا شبہ جو اس باب میں وارد ہوا وہ حضور کے سفر معراج کی منتہا کا تھا کہ شب معراج حضور کا منتہا سفر کیا تھا۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضور آسمانوں تک پہنچے، کسی نے کہا کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، کسی نے عرش معلیٰ تک پہنچنے کو تسلیم کیا، اور کسی نے عرش معلیٰ سے بھی ماورا عالم لا مقام بارگاہ ایزدی کے خصوصی حضور تک حضور کا جلوہ فروز ہونا بیان کیا۔ اس مسئلے پر جو شبہات وارد ہوئے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ قرآن حکیم میں اور احادیث نبوی میں مختلف مقامات پر کہیں اجمال تھا، کہیں تفصیل تھی، کہیں بات کو اشارے کی زبان میں کہا گیا تھا، کہیں کنایے کی زبان میں کہا گیا تھا۔ بات ہمیشہ صریح اسلوب میں نہیں ہوتی، کبھی کنایے میں بھی کی جاتی، بات ہمیشہ حقیقت کے انداز میں نہیں ہوتی، کبھی مجاز کا اسلوب بھی اپنایا جاتا۔ احکام کا استنباط ہمیشہ عبارت النص کے ذریعے نہیں ہوتا، کبھی وہ اشارت سے بھی مستنبط ہوتا ہے، کبھی وہ دلالت سے بھی نکلتا ہے، کبھی اقتضاء سے بھی نکلتا ہے۔ یہ احکام اخذ کرنے کے مختلف اسالیب ہیں۔ تو وہ بات جو اشارے اور کنایے میں بیان ہوئی تھی، اس کی بنا پر قرآن و سنت کی تعلیمات کو صحیح نہ سمجھ سکنے کے باعث انہیں اس قسم کے شبہات وارد ہو گئے۔ اور تیسرا شبہ جو انسانی ذہن میں سفر معراج کی نسبت وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات حضور نے دیدار کس شے کا کیا، حضور کو اوپر بنیادی طور پہ بلایا کس مقصد کے لیے گیا تھا، اور کس جلوے کا دیدار کر کے حضور واپس لوٹے۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضور سدرۃ المنتہا پہ جا کر
جبرائیل امین کو اصل حالت میں دیکھ کے واپس آ گئے، اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ جو جبرائیل غلام اور رفیق سفر بن کر حضور کو لینے کے لیے آیا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جا کر اسی کا دیدار کرا کے واپس لوٹا دینا، یہ کوئی مدعا دکھائی نہیں دے سکتا۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ صرف اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا اور حضور واپس آ گئے، اور کسی نے یہ بھی بیان کیا کہ جلوہ ذات حق کا نظارہ حضور نے کیا، اور اسی مقصد کے لیے حضور کو عالم لامکاں تک بلایا گیا تھا۔ یہ وہ تین بنیادی مسائل ہیں جن پر ہم پچھلے خطبے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کی آیت کے حوالے سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز سورہ نجم کی پہلی آیت سے کر رہے ہیں، جس میں واقعہ معراج کی عظمت کا ایک اجمالی تعارف ہمارے سامنے آ سکے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں حضور کے سفر معراج کا ذکر قسم کھا کے شروع کیا ہے، اور خدا کی ذات جو خلاق عالم ہے، ساری کائنات کی عظمتیں اور رفتیں جس کی عظمت کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی، جب وہ کسی شے کی قسم کھاتی ہے تو آپ اس شے کی عظمت، اس کی سطوت اور اس کی ندرت و رفت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہ جب خدا خود قسم کھاتا ہے کسی شے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی عام درجے کی اور عام سطح کی چیز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے۔ اس آیہ کریمہ میں دو الفاظ قابل غور ہیں، ایک النجم کہ ستارے سے کیا مراد ہے، اور ایک اذا ہوا اترنے سے کیا مراد ہے۔ النجم کا لفظ عربی زبان میں مختلف معنی اور مطالب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نجم کا ایک معنی اصل ہے، جس کو کہتے ہیں اصل کو، یعنی جڑ کو، کسی چیز کی روٹ کاز کو، وہ مبدا، وہ اوریجن جہاں سے کسی شے کا آغاز ہو، وہ جڑ جہاں سے درخت پھوٹتا ہے، وہ چشمہ جہاں سے کوئی فیض جاری ہوتا ہے، اس کو اصل کہا جاتا ہے۔ تو والنجم کی قسم در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کھائی جا رہی ہے۔ امام بغوی، امام خازن، علامہ آلوسی اور شیخ روز بہان بکلی اور دیگر ائمہ تفسیر بیان کرتے کہ النجم ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیہ کریمہ میں ستارے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی اور دمکتی ہوئی ہستی مبارک، یا حضور کی ذات اقدس کی قسم کھائی جا رہی ہے، تمثیل کے انداز میں، اشارے اور کنائے کے انداز میں۔ تو حضور کی قسم کھائی جا رہی ہے حضور کو نجم کہہ کر، اور نجم کا معنی ہے اصل، مبدا۔ تو معنی یہ ہوا کہ قسم ہے اس ہستی مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ہم نے ساری کائنات کی اصل اور مبدا بنا کے پیدا کیا ہے۔ قسم ہے اس ہستی کی جو مبدأ کائنات ہے، ازل سے ابد تک ساری کائنات کا وجود جس کے سرچشمہ فیض کا مرہون منت ہے، اس ہستی کی قسم ہے۔ اور اس قسم میں اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی طرف جس میں حضور نے فرمایا انا من نور اللہ والخلائق من نوری، کہ میں اللہ کے نور کے فیض سے پیدا کیا گیا ہوں اور ساری کائنات میرے نور کے پرتو سے تخلیق کی گئی ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق ایک حدیث کی کتاب ہے جس کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ کائنات میں سب سے پہلے خدا کی ذات نے کس شے کو تخلیق کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے جابر، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ کائنات کے ہر وجود سے پہلے تیرے رب نے
تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیضان کے پرتوں سے پیدا کیا تھا، اور کائنات کی ہر شے کو تیرے نبی کے نور کے فیضان سے میرے بعد خلط وجود نصیب ہوا۔ تو اس طرح حضور کو مبدأ کائنات کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو تاریخ اسلام میں ہزاروں کی تعداد میں ائمہ کرام نے اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے نقل کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مجدد الفسانی اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی تک، تو چونکہ حضور کو اللہ رب العزت نے اس پوری وجود کائنات کا مبدا، اصل اور سرچشمہ بنایا، اور کائنات کے اندر جتنے بھی فیوز، جتنے برکات، جتنی عظمتیں اور جتنی رفتیں ہمیں رقصاں نظر آتی ہیں، وہ سارا کا سارا پرتو ہے کمال مصطفی کی وجود کا۔ کائنات کا حسن حسن مصطفی کی جھلک ہے۔ کائنات کے اندر ماں کی ممتا کی رحیمیت رحمت مصطفی کا پرتو ہے۔ کائنات کے اندر زمین و آسمان کی وسعتیں وجود مصطفی کے کمال کی وسعت کا پرتو ہے، چونکہ ہر کمال کائنات مستفاد ہے اور منعکس ہوا ہے وجود مصطفی کے کمال کے سبب سے۔ اس لیے باری تعالیٰ حضور کے وجود کو مبدأ کائنات قرار دے کے قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اس سب سے پہلی ہستی کی کہ جس کے وجود کے فیض سے میں نے ساری کائنات کو وجود عطا کیا۔ یہ تو نجم کا ایک معنی تھا کہ نجم سے مراد سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق چونکہ ذات مصطفی ہے، اور نجم کا معنی اگر اصل ہو تو پھر معنی اس آیہ کریمہ کا یہ بنتا ہے کہ اے پیارے، ہم تجھے اصل کائنات سمجھ کر تیرے وجود کی قسم سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ نجم کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ ہے طلوع اور ظہور۔ نجم طلوع ہونے اور ظاہر ہونے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس آیہ کریمہ کا معنی جو واقعہ معراج پر مبنی، سورہ النجم کی پہلی 18 آیات واقعہ معراج کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ تو نجم کا معنی اگر طلوع اور ظہور لیا جائے تو پھر آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج مطلع کائنات پہ اس طرح طلوع ہوا کہ اس کے سارے ظاہری اور باطنی کمالات منصع شہود پہ آ گئے۔ سورج جب تک مطلع سے طلوع نہیں ہوتا، اس کی ساری کرنیں، اس کی ساری شعاعیں، اس کی روشنی اور اس کے سارے احوال و کمالات مخفی رہتے ہیں، بطون میں رہتے ہیں، دبے رہتے ہیں۔ جب تک کسی چیز کا طلوع نہ ہو اس کے حسن کا جلوہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو طلوع ظہور کو مستلزم ہوتا ہے۔ سورج کا طلوع ہوگا تو آپ سورج کو ظاہر کہیں گے، جب تک سورج کا طلوع نہ ہوگا اسے آپ مخفی مانتے رہیں گے۔ وجود تو طلوع کے بغیر بھی ہوتا ہے، لیکن پھر وہ وجود مخفی رہتا ہے، اور طلوع ہو جائے تو اس وجود کو ظاہر کہتے ہیں۔ تو نجم کے اندر طلوع ہونے اور ظاہر ہونے دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تو آیہ کریمہ میں یوں قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب معراج مطلع کائنات پہ اس طرح طلوع پذیر ہوا کہ اس کی ہستی کے سارے مخفی کمالات اس طرح منصع شہود پہ آ گئے جس کو نہ پہلوں نے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد کو نے کبھی دیکھا تھا۔ تو یہ چمکتا ہوا ستارہ جب مطلع عالم بشریت میں طلوع پذیر ہوا تو عالم بشریت پر طلوع کا مطلع بیت المقدس تھا۔ تو انبیاء کی امامت کرا کر یہ چمکتا ہوا ستارہ بیت المقدس کے مطلع سے جب طلوع ہوا تو اس کی فضیلت ساری کائنات نبوت پر اس طرح ظاہر ہو گئی کہ انسانیت نے جان لیا کہ کائنات کا ہر نبی اس کے فیض کی خیرات مانگ کر نبوت کے منصب پر فائز۔ جب مطلع بشریت سے آگے بڑھا تو سورج کے طلوع کے بھی کچھ مدارج ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے جب سورج مطلع سے صرف اپنا چہرہ نکالتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا۔
پھر جب سورج سوا نیزے کے اوپر جاتا ہے تو یہ اس کے مطلع کا ایک اور روپ ہے. تو سورج جب طلوع کے دوسرے رنگ میں آتا ہے تو آپ اس کو اشراق کہتے ہیں، اور جب کچھ اور اوپر جاتا ہے تو سورج کے طلوع کا ایک تیسرا رنگ ہے جس کو آپ چاشت کہتے ہیں. تو سورج یکے بعد دیگرے مختلف انداز اور مختلف روپوں سے طلوع پذیر ہوتا ہے. اسی طرح اس مظہر نور اتم نے شب معراج 3 مختلف مطالع پر طلوع فرمایا. پہلا طلوع اس ستارے کا بیت المقدس میں تھا اور یہ عالم بشریت کا مطلع تھا. تو عالم بشریت کے مطلع پر حضور طلوع ہوئے تو ساری بشریت حضور کے انوار سے چمک اٹھی. پھر حضور کو عالم ملکوت میں لے جایا گیا تو آسمانوں سے ماورا سدرۃ المنتہا شب معراج ظہور مصطفی کا دوسرا مطلع تھا. تو اس مقام پر جب حضور نے ایک اور رنگ کے ساتھ طلوع فرمایا تو سدرۃ المنتہا کے طلوع سے پورا عالم ملکوت اور عالم ملائکہ حضور کے انوار سے چمک اٹھا. جس طرح بیت المقدس میں حضور کا طلوع ساری بشریت کے اماموں کے دیدار کا باعث تھا. ہر نبی اپنی قبر کو چھوڑ کر اور ہر نبی علیین میں اپنی روح کے مقام کو چھوڑ کر میرے آقا کے استقبال کے لیے، بشریت کے مطلع پر حضور کے طلوع کا منظر دیکھنے کے لیے، عالم بشریت پر حضور کے چہرے کا جلوہ دیکھنے کے لیے، جس طرح ساری بشریت کا خلاصہ سمجھ کر بیت المقدس میں آ گیا تھا. ساری بشریت کی امامت حضور کی مقتدی تھی اور حضور ساری انسانیت کے امام بن گئے تھے. یہ حضور کے طلوع کا انداز تھا بیت المقدس پر. حاضرین، یقین جانیے حضور کے طلوع کا یہی عالم سدرۃ المنتہا پہ عالم ملکوت کی مخلوق کے لیے بھی تھا. احادیث میں آتا ہے، ایک نئی نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، جب پورے قدسیان فلک کو خبر ہوئی، 7 آسمان کے ملائکہ کو خبر ہوئی کہ آج صدر بزم کائنات لا مکان کی سمت مقام کعبہ قوسین کے جلووں کے دیکھنے کے لیے آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے ہمارے پاس سے گزر کے آگے جا رہا ہے. سارے فرشتوں نے اپنا دامن مراد پھیلا دیا، خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہو گئے. عرض کیا ہے باری تعالیٰ تو ہم میں سے 70 ہزار فرشتوں کو حضور کے وصال کے بعد حضور کے تیرے اقدس کے دیدار کے لیے بھیجے گا، اور جو ایک مرتبہ وہاں پہنچے گا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہ آئے گی. خدا جانے کب کسی کو جلوہ روضہ اقدس کا نظارہ نصیب ہو. آج تیرا حبیب اپنے سارے جلووں کو سمیٹ کر تیری بارگاہ کی حاضری کے لیے آ رہا ہے اور اس کا گزر یہیں سے ہو رہا ہے. اے باری تعالیٰ ہمیں تو اس کے دیدار کا کوئی بہانہ عطا کر دے. تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر سدرۃ المنتہا کے درخت کے پتوں پر آ جاؤ اور یہاں سایہ کر لو. میرا نبی یہیں سے گزرے گا، یہاں کچھ دیر رکے گا، کیونکہ جبرائیل یہاں سفر معراج کا ساتھ چھوڑنا ہوگا اور وہ سدرۃ المنتہا سے لا مکان کے تیسرے سفر کا آغاز کر رہا ہوگا. تم سدرۃ المنتہا پہ آ جاؤ. جب میرا نبی یہاں پہنچے ہم اسے کہہ دیں گے، اس کے چہرے کا جلوہ تم سارے فرشتے ایک نظر سے کر لینا. سارے فرشتے سمٹ کر سدرۃ المنتہا پہ آ گئے. حضور فرماتے کہ ایک ایک پتے پر مختلف رنگ کا ایک فرشتہ بیٹھا تھا، اور قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تھا کسی چیز نے جس طرح ڈھانپ لیا تھا. علماء کہتے کہ معلوم نہیں کس چیز نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا اور کس غرض سے ڈھانپا. اس حقیقت کی خبر کیوں نہیں؟ حضور خود واقعے کی تفصیل بیان فرما چکے ہیں کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں نے میرے استقبال اور میرے جلوے کے لیے سدرۃ المنتہا کو اپنی بیٹھک بنایا.
اور ان کے بیٹھنے سے سدرۃ المنتہا ڈھانپا گیا۔ تو یہ حضور کے طلوع کا دوسرا رنگ تھا۔ یہاں جب نجم مصطفی طلوع پذیر ہوا تو اس کے جلوے کے انوار و تجلیات نے ساری کائنات ملکوت کو روشن کر دیا۔ اس کے بعد حضور کی ہستی کے طلوع کا ایک تیسرا وقت بھی آیا، اور وہ عالم لامکاں کے بعد مقام قاب قوسین تھا، جس کے بارے میں ارشاد ہوا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو حضور ایزدی میں پہنچ کر حضور کی ہستی کی حقیقت کا تیسرا طلوع ہوا۔ اس طلوع سے حضور اپنی حقیقت کے اعتبار سے ظاہر تھے، اور خدا اپنی ذات و صفات کے جلووں کے اعتبار سے ظاہر تھا۔ انہ هو السمیع البصیر۔ اور یہاں طلوع نور مصطفی کا عالم یہ تھا کہ حضور خدا کو خدا کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، اور خدا کا کلام خود خدا کے کان سے سن رہے تھے۔ وہاں حضور کا جلوہ خدا کے سوا نہ کوئی اور کرنے والا تھا، نہ حضور کی گفتگو خدا کے سوا کوئی اور سننے والا تھا، اور نہ خدا کے ذاتی اور صفاتی جلووں کو حضور کے سوا کسی اور کی آنکھ دیکھنے والی تھی، اور نہ اس کلام ایزدی کو حضور کے سوا کسی اور کا کان سننے والا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس پیارے چمکتے ہوئے ستارے کی جو شب معراج مختلف مطالع پر طلوع پذیر ہوتا گیا، جسے مختلف رنگوں میں طلوع کر کے اپنے انوار سے کائنات کو اجالے اور روشنی عطا کرتے۔ تیسرا معنی نجم کا، جس طرح میں نے عرض کیا، وہ ستارہ ہے، اور جب اس کا معنی ستارہ ہو تو پھر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تفسیر ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس میں آپ فرماتے قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شب معراج خدا کے جلووں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے واپس لوٹے۔ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں حضور کے سفر معراج پہ جانے کا ذکر تھا پہلی آیت میں، اور النجم کی پہلی آیت میں وہاں سے واپس آنے کا ذکر ہے۔ لیکن ابھی اس کے علاوہ کچھ اور بھی عرض کرتا ہوں۔ نجم کا معنی اور مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس کو اذا ہوا کے معنی سے ملاتے ہیں۔ ہوا کا معروف معنی جو مترجمین نے کیا ہے اور مفسرین کرتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہوا کا لفظ حبیجن سے نکلا ہے، اور حبیجن کہتے ہیں صعود کو۔ حبیجن کسے کہتے ہیں؟ ہوا کا لفظ حبیجن سے نکلا ہے، اور یہ کہتے ہیں صعود کو، نیچے اترنے کو۔ سقوط من علو الی سفل، بلند جگہ سے نیچے کی جگہ کی طرف آنا، اس کو ہوا کہتے ہیں۔ لیکن میں گفتگو کا آغاز یوں کر رہا ہوں کہ واپس آنے کا سوال تو تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی نیچے سے اوپر بھی گیا۔ اس لیے اس اعتبار سے جب غور کیا جائے تو ہوا چونکہ خدا کا کلام ہے، اور میں پچھلے بعض خطبوں میں واضح کرتا چلا آیا ہوں کہ خدا کے کلام کے معنی اور مطالب کی کوئی حد نہیں ہے، جس کو جتنا حصہ نصیب ہوگا اس پر اسی قدر اس کے مطالب و معارف منکشف ہوں گے۔ اذا ہوا کا لفظ سب سے پہلے حبیجن سے نکلا ہے۔ حبیجن ہے پر زبر، اگر ہے پر زبر ہو تو حبیجن کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا۔ حبیجن کا کیا معنی ہے؟ اوپر جانا۔ تو قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کا پہلا معنی اذا ہوا اگر حبیجن سے نکلا ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ قسم ہے اس چمکتی ہوئی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب معراج زمین سے اوپر کی طرف گئے، اور شب معراج نیچے سے اوپر جانا چونکہ خدا کی ذات اس کو قسم کے ساتھ بیان کر رہی ہے، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر جانا معجزانہ جانا ہے، مطابق عقل جانا نہیں۔ اگر حضور کو معراج خواب کی حالت میں ہوا ہوتا
اور خواب کی حالت میں حضور کی روح یا حضور کا خیال نیچے سے اوپر گیا ہوتا تو وہ ایسا معجزہ نہ تھا کہ اس کا ذکر خدا قسم کھا کے کرتا. خدا کی ذات جب قسم کھا کے ذکر کرتی ہے تو کسی ایسی ہی چیز کا کرتی ہے جو محیر العقول ہوتی، جو عقلوں کو دنگ کر دے، جو سمجھ کو پریشان کر دے، جو فہم کو عاجز کر دے. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج کائنات ارضی کی پستیوں سے اٹھ کر لا مکان کی عظمتوں تک پہنچا. اور یہاں ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ چونکہ نیچے سے اوپر جانا یہ اللہ رب العزت اس واقعے کو قسم کھانے کے قابل تصور فرما رہے ہیں، اس لیے یہ جانا خواب و خیال کا جانا نہیں ہو سکتا، یہ روح اور جسم سمیت موجزانہ طریقے سے ہی جانا ہو سکتا ہے. اگر خواب و خیال کا جانا ہوتا تو کم از کم خدا کی ذات اس خیال کے اوپر جانے کو قسم کھانے کے قابل نہ سمجھتی. اور دوسرا نقطہ یہ ظاہر ہوا کہ اگر حضور سدرۃ المنتہا تک ہی پہنچ کے واپس لوٹ آئے اور اس سے آگے نہ جا سکے تو سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا فرشتوں کی آخری حد ہے، فرشتوں کی آخری حد ہے. نہ ان کا علم اس سے آگے جا سکتا ہے، نہ ان کی پرواز اس سے آگے ممکن ہے. شہیدوں کی روحیں بھی سدرۃ المنتہا تک جاتی، نیک متقی لوگوں کی روحیں بھی سدرۃ المنتہا تک جاتی، اور سارے کے سارے فرشتے جبرائیل امین سمیت بھی سدرۃ المنتہا پہ جاتے. تو جب ایک مرد مومن کی روح جب زمین سے پرواز کرتی تو سدرۃ المنتہا تک پہنچنا اس کے لیے بھی ممکن ہے. تو کیا خدا نے کسی مرد مومن کی روح کی قسم کھائی کہ وہ سدرۃ المنتہا تک گئی؟ کیا کسی شہید کی قسم کھائی کہ وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا؟ کیا کسی فرشتے کی قسم کھائی کہ وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا؟ تو سدرۃ المنتہا تک پہنچنا جب فرشتوں کے لیے بھی ممکن ہے، جب شہیدوں کی روح کے لیے بھی ممکن ہے، جب متقی لوگوں کی روح کے لیے بھی ممکن ہے، تو اگر حضور بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو یہ ان سے ہٹ کر اور کون سا کارنامہ تھا کہ خدا نے ان کے عروج کو چھوڑ دیا اور عروج مصطفی کی قسم کھا لی. کسی ایسے مقام تک جانے کا ذکر تھا جہاں نہ تو کوئی فرشتہ جا سکے، نہ کسی شہید کی روح جا سکے، نہ کسی متقی کی روح جا سکے. تو قسم اسی لیے کھائی جا رہی ہے، قسم ہے اے چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو زمین کی پستی سے اٹھ کر، یعنی کائنات کی پستی کے کنارے سے اٹھ کر اس کائنات مکان کے آخری کنارے سے بھی اوپر نکل گیا کہ اس مقام تک نہ جبرائیل تیرا ساتھ دے سکا، نہ رف رف اور رف رف کا فرشتہ تیرا ساتھ دے سکا، نہ کوئی اور مخلوق وہاں تک جا سکی. وہاں پہنچا تو صرف تو پہنچا، چونکہ تیرا پہنچنا ساری مخلوق کو نیچے چھوڑ کر پہنچنا تھا، اس لیے ہم نیچے سے اوپر جانے کی تیری قسم کھا رہے ہیں. اذا ہوا کا معنی اذا اسم ظرف بھی ہے تو اس کا معنی یہ بھی ہے. تیسرا معنی اسی ایک مفہوم سے عرض کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے اذا فعل، جب اس نے کیا یا جب وہ کرے. تو جب اذا ہوا کے لفظ آئے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فعل جو قسم کھانے کے قابل ہے اس فعل کا ظہور ہو تو اس لمحے کی ہم قسم کھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان تک اوپر پہنچے، لیکن یہاں فرشتوں کا بھی آنا جانا تھا، اس لیے زمین سے اوپر آسمان تک اٹھنا اللہ کی قسم کے لائق نہ ہو سکتا تھا. آسمان سے اٹھ کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہاں بھی فرشتوں کا اوپر جانا ممکن تھا، اس لیے اس مرحلہ سفر کے عروج کی قسم بھی ممکن نہ تھی. حضور کے سفر کے اس مرحلہ عروج کی قسم کھائی جا سکتی تھی جہاں سے حضور اوپر جانے کا سفر شروع بھی کرے اور حضور کے سوا کوئی اور جا بھی نہ سکے. اور دراصل اذا ہوا کا لمحہ سدرۃ المنتہا سے آگے سے ہی شروع ہوتا ہے.
کیونکہ وہاں جب حضور پہنچے تفسیر نیشا پوری میں حدیث بیان کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اب آگے بھی چل، چونکہ سدرۃ المنتہا کے اس کنارے پر پہنچ کر حضرت جبرائیل رک گئے اور ایک اور منزل حضور کی سواری کے لیے رف رف لائی گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ اب آگے حضور رف رف پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل آگے تو کیوں نہیں آتا؟ عرض کیا لو دنوت انملتن لہ ترکت، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عالم مکان کی حدیں ختم ہو رہی ہیں، عالم مکان کی حدیں ختم ہو رہی ہیں، اس سے آگے کوئی بھی خود جانے والا نہیں جا سکتا، وہی جا سکتا ہے جو خود نہ چاہے جسے لایا جا رہا ہے۔ مخلوق ساری خود جانے والی تھی، ان کی حد پرواز سدرۃ المنتہا پہ جا کے ختم ہو گئی، لیکن اے میرے آقا آپ خود نہیں جا رہے، آپ کو ساری کائنات کی مالک ہستی لے جا رہی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، بندہ خود سیر کے لیے نہ گیا بلکہ سیر کرانے والا اسے لے گیا۔ تو آقا خود جانے والے یہیں تک ہی جا سکتے ہیں، اس سے آگے وہی جا سکتا ہے جسے لے جایا جا رہا ہو۔ اور اگر میں انگلی کے پورے کی برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی ذاتی اور صفاتی تجلیات کے پرتو سے جل کر راکھ ہو جاؤں۔ یہاں سے چونکہ مخلوق کے لیے ممکنہ سفر ختم ہو گیا، مخلوق کا ممکنہ سفر ختم ہو گیا، اور اس خالق کائنات کے خصوصی تصرف اور خصوصی فضل و کرم سے جاری رہنے والا سفر شروع ہوا۔ تو سدرۃ المنتہا سے جب حضور اوپر اٹھے تو خدا نے قسم کھائی، قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد کی جو ساری کائنات مکان کی وسعتوں کو قدم کے نیچے چھوڑ کر اوپر بڑھ گیا۔ تو یہاں سفر معراج میں حضور کے اوپر جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو گویا مقام کعبہ قوسین تک پہنچنا یہ اذا ہوا کا معنی ہے، کیونکہ اگر اس سے نیچے کا سفر ہو تو وہ خدا کی ذات اپنے کلام کے آغاز میں اس کی قسم کھائے، یہ بات اتنی کریم عقل و قیاس دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تو تھا اذا ہوا کا معنی اگر وہ حبیجن سے نکلا ہو۔ اب عرض کرتا ہوں ہوا کا لفظ حبیجن سے بھی نکلا ہے۔ پہلا لفظ حبیجن تھا، اس میں ہے پر زبر تھی، اب دوسرا لفظ حبیجن ہے، یہاں ہے پر پیش ہے۔ عربی لغت اور ادب کی کتابیں اٹھائیے، تفاسیر اٹھائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ حبیجن عربی زبان میں کتنی وسعت ہے۔ ایک ہی لفظ ہے، زبر اور پیش کے فرق سے معنی ہی بدل جاتا ہے۔ حبیجن تھا تو اس کا معنی تھا اوپر جانا، حبیجن کا معنی ہے نیچے آنا۔ اب حبیجن سے اگر مشتق ہو اذا ہوا تو اب آیا کریمہ کا معنی بدل جائے گا۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا قسم ہے اس چمکتے دمکتے ستارے کی جو شب معراج سفر کی ساری عظمتوں کو چھو کر واپس نیچے زمین پر لوٹ آیا۔ تو پہلے معنی میں معراج کے سفر میں حضور کے اوپر جانے کا معجزہ بیان کیا جا رہا تھا، اب حضور کے اوپر سے نیچے آنے کا معجزہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ چلو نیچے سے اوپر جانا تو معجزہ ہے، لیکن واپس نیچے آنا تو کوئی معجزہ دکھائی نہیں دیتا کہ جب کوئی بھاری چیز اوپر جاتی ہے تو ثقل کی وجہ سے وہ نیچے ہی آیا کرتی ہے، گریویٹیشنل فورسز جو ہوتی ہیں وہ نیچے لاتی ہیں، تو نیچے آنا تو کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے تو میں اس کا جواب یہ عرض کروں گا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جہاں تک حضور کی حقیقت کے مقام و منصب کا تعلق ہے، حضور کا اوپر جانا بھی ایک معجزہ ہے، لیکن واللہ اوپر جانا یہ معجزہ حضور کے لیے اتنا کمال کا نہیں
جتنا وہاں جا کر واپس لوٹا ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ اور کلیہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹا کر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین سے تخلیق پانے والا وجود جب اوپر جاتا ہے تو چونکہ اس کا تعلق زیادہ زمین کے ساتھ ہے، وہ زمین کی کشش کے باعث لوٹ کر نیچے آتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی نوری چیز ہو اور وہ یہاں قید کر دی گئی ہو، پابند ہو کسی پنجرے میں، اسے چھوڑ دیا جائے تو چونکہ اس کا تعلق خاک سے کم ہے اور عالم بالا سے زیادہ ہے، وہ اسی طرح اوپر جائے گا جس طرح پتھر شوق سے نیچے آتا ہے۔ عالم بالا کی چیز اوپر جانے میں لطف محسوس کرتی ہے، عالم پست کی چیز نیچے آنے میں لطف محسوس کرتی ہے۔ ارے حضور کو اللہ نے رنگ بشریت سے بھی نوازا تھا، لیکن اس لیے کہ عالم بشریت تک خدا کا فیض پہنچا سکے۔ حضور کو رنگ نورانیت سے بھی نوازا تھا، لیکن اس لیے کہ عالم نور کو اللہ کا فیض پہنچا سکے۔ حقیقت مصطفی بشریت سے بھی ماورا تھی، نورانیت سے بھی ماورا تھی۔ واللہ بشریت بھی نہ حضور کی حقیقت کی گرج کو پا سکتی ہے، نہ نورانیت بھی حضور کی حقیقت کو گرج کو پا سکتی ہے۔ اے بد نصیب امت جو آج تاجدار کائنات کی نسبت گرفتار نور و بشر ہے، نور و بشر کے مسئلوں پر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والوں، تم میں سے کوئی نور کے پیمانے پر مصطفیٰ کے مقام کو پرکھنا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی بشریت کے پیمانے پر حضور کی عظمت کو جانچنا چاہتا ہے۔ جان لو، نہ بشریت حضور کی عظمت کی معرفت حاصل کر سکتی ہے، نہ نورانیت حضور کی عظمت کو چھو سکتی ہے۔ بشریت وہی تھی جسے بیت المقدس میں چھوڑ کر حضور آگے گزر گئے، نورانیت وہی تھی جسے سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ کر آگے گزر گئے۔ حضور کی حقیقت مقام بشریت سے بھی والا ہے، مقام نورانیت سے بھی والا ہے۔ اس لیے حضور کی اصل نہ کائنات ارضی تھی نہ کائنات ملکوتی، حضور کی اصل تو عالم لامکا تھا۔ یہ خدا کا کرم تھا کہ اس نے اپنے نور کے مظہر عدم کو ہماری خاطر زمین پہ رکھا تھا، ورنہ کوئی اپنی حریم ذات میں سجا کے رکھنے والے اپنے محبوب کو غیروں کے حوالے نہیں کیا کرتا۔ یہ اس کا کرم ہے اے بندو کہ اس نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، وہ محبوب جس کے دیدار کا وہ خود خواہش مند ہے، جس کے جلووں کا وہ خود طلبگار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ صرف اپنے حریم ذات میں ہی رکھتا، لیکن اس نے کرم کیا اپنی مخلوق پر کہ کائنات ارضی کی پستیوں میں ہم حضور کو پہنچا دیا۔ کیوں کہ ان پستیوں سے نکال کر حضور ہمیں بھی عالم بالا سے شناسا کر دے۔ تو حضور کی اصل نہ زمین میں رہنا تھا نہ آسمان میں رہنا تھا، اصل تو لامکان پہ ہی رہ جانا تھا۔ اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی بہتری کے لیے زمین پہ مبعوث ہوئے تھے تو ان کی اصل حقیقت تو ہر وقت مضطرب رہتی تھی کہ بشریت کا پردہ اٹھے، نورانیت کا پردہ اٹھے اور میں خدا کے حریم ذات میں پہنچوں، جو میرا اصل وطن ہے، جو میرا اصل ٹھکانہ ہے۔ مدتوں کے بعد اگر وطن جانا نصیب ہو تو کتنی خوشی ہوتی، مدتوں کے بعد اگر وطن جانا نصیب ہو، اپنے گھر جانا نصیب ہو مدتوں کے بعد تو کتنی خوشی ہوتی۔ سرکار دو عالم یوں سمجھ لیجئے کہ زمین پر بھی مسافر تھے اور آسمان پر بھی مسافر تھے، ان کا اصل وطن تو حریم ذات تھا، مقام لامکان تھا۔ تو آج میرے آقا شب معراج کو
ان مرحلوں کو چھوڑ کر اپنے اصل وطن کی طرف لوٹے تھے، لامکان کی طرف لوٹے تھے، اور چونکہ کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف ہی لوٹنا پسند کرتی ہے، وطن کو چھوڑ کے کسی اور طرف جانا پسند نہیں کرتی۔ اس لیے حضور کی اس عظمت کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے اس چمکتے ستارے محمد کی جو زمین و آسمان کے مرحلے چھوڑ کر میرے حریم ذات میں اپنے اصل وطن میں پہنچا، لیکن میری بارگاہ میں پہنچ کر بھی اپنی امت کو نہ بھولا، پھر اصل وطن چھوڑ کے نیچے چلا آیا۔ تو اس لیے حضور کا اوپر جانا تو اتنا معجزہ نہ تھا، کیونکہ حضور سوئے وطن جا رہے تھے، حریم ذات سے لوٹ کر پھر نیچے چلے آنا معجزہ تھا، کیونکہ اصل وطن کو چھوڑ کر پھر اپنی گناہگار امت کی بڑائی کے لیے نیچے آ رہے تھے۔ اس لیے قسم کھائی والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس چمکتے ہوئے تارے محمد کی جو میرے حریم ذات میں پہنچ کر اصل وطن کی لذتوں سے آشنا ہوا تھا، لیکن اپنی گناہگار امت کی بہتری کی خاطر وہاں سے پھر نیچے لوٹ آئے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہو گزرے، وہ فرماتے صوفیاء کے ہاں دو مرتبے ہوتے، ایک ہوتا ہے عروج، ایک ہوتا ہے نزول۔ عروج میں روح وطن اصلی کی طرف جاتی، اللہ کی طرف جاتی، لذت وصال سے آشنا ہوتی، اور نزول لذت وصال سے آشنا ہو کر پھر ہجر اور فراق کی طرف نیچے آتی۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ صوفیانہ معارف کے مطابق عروج کا درجہ کم ہے، نزول کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ عروج تکمیل کا سفر ہے، عروج تکمیل کا سفر ہے، اور نزول تکمیل کے بعد دوسروں کو مکمل کرنے کا سفر ہے۔ عروج اپنی تکمیل ہے، نزول دوسروں کی تکمیل ہے، اور دوسروں کی تکمیل اپنی تکمیل کے بعد اس کا موقع آیا کرتا ہے۔ شیخ عبد القدوس فرماتے ہیں یہ حضور تھے جو وہاں گئے اور پھر واپس لوٹ آئے، اگر مجھے جانا نصیب ہوتا تو خدا کی قسم کبھی واپس نہ لوٹتا۔ یہ حضور کی امت کے ایک ولی کا تصور ہے کہ اس کے نزدیک وہاں جا کر واپس نہ لوٹنا اپنی ذات کی تکمیل کی خاطر ہے، لیکن قربان جائیں اے عظمت مصطفیٰ تجھ پر کہ تو اپنی گناہگار امت میں کتنی قریب ہے، کہ تو نے وہاں لذت وصال کو پا کر، وہاں خدا کے جلوہ و دیدار کو پا کر پھر وہیں رہ جانا پسند نہ کیا، بلکہ امت کی تکمیل کے لیے پھر انہی کے پاس آنا پسند کیا جو آپ کو پتھر بھی مارتے تھے، آپ کو تانا بھی دیتے تھے۔ کتنا کرم ہے، کتنی جود و سخا ہے حضور کی ذات۔ تو یہ دوسرا معنی ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے محمد کی جو لامکان کی عظمتوں تک پہنچ کر پھر نیچے لوٹ آیا۔ حاضرین، ہوا کا ایک معنی اور بھی ہے۔ ایک معنی تو تھا اوپر جانا، ایک معنی تھا نیچے آنا، تو گویا والنجم اذا ہوا کا اب تک مفہوم یہ طے ہوا کہ قسم ہے اس ستارے کی جو شب معراج اوپر بھی وہاں تک گیا جہاں تک اور کوئی نہ جا سکتا تھا، اور وہاں جا کر سے نیچے بھی وہاں سے آیا جہاں کوئی اور پہنچ جاتا تو کبھی نیچے نہ آتا۔ یہ آیت کا معنی قرار پا گیا۔ قسم ہے اس ستارے محمد کی جو اوپر وہاں تک گیا جہاں اس کے سوا کوئی اور نہ جا سکتا تھا، اور اس مقام سے واپس نیچے لوٹا۔ اگر اس کے سوا کوئی اور وہاں پہنچتا تو وہ نیچے نہ آتا۔ قسم ہے اس ستارے کی جو اوپر بھی گیا اور نیچے بھی آیا۔ تیسرا معنی اذا ہوا کا اجمالی طور پہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بیان ہوگی۔ تو تیسرا معنی ہوا کا ہے اسرع بہی، سرعت رفتار کو بھی ہوا کہتے ہیں، جو سفر بہت تیزی سے
آنکھ جھپکنے میں طے ہو جائے اس کو بھی ہوا کہا جاتا ہے۔ تو اب اس معنی کے مطابق قسم یہ کھائی جا رہی ہے، قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد کی جو زمین سے لامکاں تک اور مکان و لامکاں کی ساری مناظر کی سیر کر کے لامکاں سے واپس زمین تک اتنا تیزی کے ساتھ گیا اور اتنی جلدی اور سرعت میں واپس آیا۔ یہ سفر جو کروڑوں سالوں میں طے نہ ہو سکتا تھا، قسم ہے اس ستارے کی جس نے اتنی تھوڑی مدت میں یہ سفر طے کیا کہ جب لامکاں سے واپس آیا تو اس کے گھر کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اس کے غسل اور وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا۔ وَالنَّجْمُ مُحَمَّدٍ اِذَا هَوَىٰ اے اسرا فی لیلۃ المعراج، قسم ہے اس ستارے محمد کی جس نے معراج کا سارا سفر اتنی تھوڑی مدت میں طے کیا کہ وہ وہاں سے ہو کر لوٹ بھی آیا تو ابھی گھر کی کنڈی کی حرکت بھی ختم نہ ہوئی تھی اور غسل اور وضو کے پانی کا بہنا بھی ختم نہ ہوا تھا۔ یہ سفر معراج اتنی قلیل مدت میں کس طرح طے ہو گیا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ سارا سفر چشمے زدن میں یوں طے ہو جائے کہ وضو کے پانی کا بہاؤ بھی رکنے نہ پائے اور گھر کے کنڈی کی حرکت بھی ابھی ختم نہ ہونے پائے۔ یہ اتنی صورت سفر تو ہے نا جس کی قسم خدا کی ذات کھا رہی ہے۔ پیارے قسم ہے تیرے سفر معراج کی، اس صورت کی، اس جلدی کی کہ تو نے ساری مسافتیں طے کر لی اور اس طرح کہ ساری کائنات کا وقت تیرے ہاتھوں میں تھم گیا۔ جب تک تو عالم مکان سے باہر رہا کائنات کی حرکت رک گئی، کائنات کے وقت کا سفر رک گیا۔ خدا جانے میرے آقا کو کتنے کروڑوں سال لگ گئے خدا کی بارگاہ میں، کتنی مدتیں بیت گئی حریم ذات میں پہنچ کر جلوہ ذات کرنے میں، لیکن جب اس کائنات کے جسم کی روح اور جان ہی اس کائنات میں نہ تھی تو کائنات کا وقت آگے چلتا کیسے؟ اگر ایک فیکٹری چل رہی ہو بجلی سے، آپ اچانک بٹن آف کر دیں، بجلی چلی جائے تو اس کارخانے کا ہر عضو، ہر پرزہ جہاں ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے۔ بجلی جو کائنات کی زندگی کی روح ہے، اگر نہ رہے تو کارخانے کی زندگی نہیں رہتی۔ 20 سال تک کارخانہ بند رہے، 20 سال کے بعد اگر پھر سے بجلی کی لہر آ جائے تو کارخانے کی ہر چیز وہیں سے پھر شروع ہوتی جہاں 20 سال پہلے رکی تھی۔ ارے حضور حریم ذات میں خدا جانے کتنی مدت ٹھہرے رہے، خدا جانے کتنی مدتیں وہاں سیر کرتے رہے، لیکن یہ روح جو جسم کائنات کی جان تھی، جب جسم کائنات میں جان نہ رہی تو وقت کا گزرنا کائنات کی زندگی کی علامت ہے۔ جب روح ہی نکل گئی عالم مکان کی تو پھر کائنات کے وقت کا بہاؤ ممکن نہ تھا، کائنات کی زندگی آگے چل نہ سکتی تھی۔ پانی کا بہنا بھی کائنات کی زندگی کی علامت تھا، کنڈی کا ہلنا بھی کائنات کی زندگی کی علامت تھا۔ جب حضور عالم مکان سے نکل گئے تو کنڈی جہاں حرکت پذیر تھی وہیں رک گئی، پانی جہاں روا تھا وہیں رک گیا۔ مدتوں کے بعد جب حبیب حریم حبیب سے واپس لوٹا تو کائنات کی روح جب کائنات میں دوبارہ داخل ہوئی تو کنڈی وہیں سے چل پڑی جہاں رکی تھی، پانی وہیں سے بہنا شروع ہو گیا جہاں رکا تھا۔ وقت گزرتا بھی رہا، وقت رکا بھی رہا، حضور کے دیدار کے لیے وقت گزرتا رہا، کائنات کی زندگی کے لیے وقت رکا رہا۔ اور یہ اس کی قدرت کے لیے بعید نہیں کہ کسی پر ایک ہی وقت میں کسی پر وقت گزرتا رہے، کسی پر وقت رکا رہے۔ اب اس فلسفے سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی گفتگو کا آغاز کریں گے۔
خدا کی ذات یہی قسم کھاتی، قسم ہے اس پیارے حبیب کی جسے سفر معراج اتنی قلیل مدت میں طے کیا کہ آنکھ چپکنے سے بھی پہلے واپس لوٹا۔ وما علینا الا البلاغ۔